سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت نور یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے پوری دنیا، پوری کائنات بنائی اور اس کو بہترین خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ خدا قدوس لا شریک وحدہ یکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 8 اپریل کو سورج گرہن ہونے والا ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ دنیا کے خاتمے کی علامت بتا رہے ہیں کہ یہ سورج گرہن پوری دنیا کو الٹا کر کے رکھ دے گا۔ یہ دجال والا سورج گرہن ہے۔ دن کا اجالا رات میں اندھیرے میں بدل جائے گا۔ ایسا سورج گرہن جو 400 سالہ تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس سورج گرہن کے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باتیں اور چرچے ہو رہے ہیں۔ امریکی سروے کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلے کے نشانے پر ہاٹ لسٹ میں ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ شدید نوعیت کا ہوگا، جس کا نقصان کافی زیادہ پیمانے پر شمار کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ زلزلہ ہوا تو سب کچھ زمین دود ہو جائے گا۔ اس گرہن کا تعلق اسرائیل میں پائے جانے والے ان لال بچھڑوں سے کیوں جوڑا جا رہا ہے جس کو اسرائیل یہودی لوگ اسی مہینے میں ذبح کرنے والے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ناپاک قوم ہے اور اس کی پاکیزگی طہارت کے لیے انہیں سرخ بچھڑوں کی قربانی دینی ہوگی۔ پھر اس کی راکھ سے، خون سے وہ پاکیزگی طہارت حاصل کر کے نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس پر تخت سلیمانی نافذ کریں گے اور اس کے بعد ان کی حکومت کا راج ہوگا۔ پھر دجال کا ظہور ہوگا اور یہ دجال کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ ہمیں اس بات پر بالکل یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں، ان لوگوں کا گمان ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک رمضان مبارک ایسا آئے گا جس کے آخر میں سورج گرہن لگے گا، جو کہ ایک بہت بڑی تباہی لے کر آئے گا اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ لیکن ہم کو کیا معلوم ہے کہ یہی وہ رمضان مبارک ہے 2024 کا یا پھر کوئی اور؟ اس کا علم تو بجز اللہ کے کسی کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا کہ کچھ اس کی نشانیاں، علامتیں ہی بتا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سب سے چھوٹی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے مالکہ کو جنے گی، یعنی بیٹیوں کی فطرت میں جو عجب و انکساری ماں باپ کی خدمت کی ہوتی ہے، وہ یک طرفہ بدل کر ماں کی نافرمانی پر اور حکم چلانے لگے گی، یعنی ماں کی نافرمان ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں لوگ خدائی مال کو اپنی ملک سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو سزا سمجھیں گے، امانت کو اپنا مال سمجھیں گے اور مرد بیوی کی تابعداری کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، باپ کو غیر سمجھیں گے، دوست کو اپنا سمجھیں گے اور دین کا علم دنیا کمانے کو حاصل کریں گے، اور سرداری اور حکومت ایسوں کو ملے گی جو سب میں نکمے ہوں، یعنی بذاتے اور لالچی بدخلق، اور جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام ان کے سپرد ہوں گے، اور شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے گا، ڈھولک، سارنگی، طبلہ اور ایسی چیزیں کثرت سے ہو جائیں گی، اور پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسے عذابوں کے منتظر رہو کہ سرخ آندھی آئے اور بعض لوگ زمین میں دھس جائیں اور آسمان سے پتھر برسے اور صورتیں بدل جائیں، یعنی آدمی کی صورت خنزیر کتے کی ہو جائے، اور بہت سی آفتیں آگے پیچھے جلدی اس طرح آنے لگے جیسے بہت سے دانے کسی تاغے میں پروئے رکھے ہوں اور وہ تاغا ٹوٹ جائے اور سب دانے اوپر تلے چھٹ کر گرنے لگے۔ اور یہ نشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کا علم کم ہو جائے، جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے اور امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے اور حیا شرم جاتی رہے اور سب طرف کافروں کا زور ہو جائے اور جھوٹے طریقے نکلنے لگے۔ اب جب کہ یہ ساری علامتیں اب تک ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی ہوگی کہ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں قیامت برپا مت کرنا، کیونکہ قیامت کا دن بہت ہی خطرناک،
غضبناک اور ہولناک ہوگا جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اس دن قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دکھائی دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیے میں دے دے اور یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھیں گی کہ آنکھ جھپکنے کی نہیں اور ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بہت سخت ہے جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ اسی لیے ناظرین گرامی، اللہ عز و جل سے عافیت کی دعا مانگو، خیر خیرات کر کے، صدقہ وغیرہ دے کر، نماز و دعاؤں کے ذریعے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارا کام کریم ذات سے درخواست کرنا ہے، مانگنا ہے۔ دینے والی ذات مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ بے شک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔